So you remember it as a much better time than, I mean, ادھر سے you went to MIT آپ چلے گئے, 9 سال کم بیش آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, میتھمیٹکس کی ہے, سالڈ اسٹیٹ فزکس آپ نے پڑھی ہے وہاں پہ, دین الٹیمیٹلی PhD in nuclear physics. Am I correct? ہاں, تھوڑی سی تصحیح کروں گا. میں 69 میں گیا اور گیا تھا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ جا کر کروں گا, لیکن پھر ادھر جا کے میں عشق میں مبتلا ہو گیا, فزکس اور میتھمیٹکس کا عشق, اور اس کی وجہ سے چلو الیکٹریکل انجینئرنگ تو میں نے کر ہی لیا, لیکن میں نے 2 اور ڈگریز بھی ساتھ ساتھ کر لیں اسی وقت کے اندر. تو میرے 2 بیچلرز اور 1 ماسٹرز ہو گئے تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہا تھا, ڈھیر سارا کام, طرح طرح کے کام, لائبریری میں بیٹھنا, کیفیٹیریا میں کام کرنا, باتھ رومز کی صفائی کرنا. آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی واز اے جینیٹر. تو دیکھیں نا, ہمارے پاکستانی جو ہیں یہ لاڈلے ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے ہاتھ سے تو کام کیا ہی نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے پاکستانی جاتے ہیں آکسفورڈ, کیمبرج, MIT, ہارورڈ, بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں, کبھی جسمانی کام نہ ادھر کیا ہوتا نہ ادھر جا کر کرتے ہیں. بننا ہے ان کو بڑے بڑے ہیج فنڈ مینیجرز, بڑے پیسے بنانے. آٹے میں نمک ہیں ان میں سے جنہوں نے کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں کچھ کر کے دکھایا ہو. کوئی وکیل بن جاتا, اور پھر دیکھیں پچھلے زمانوں میں یہ آ کر یہاں سیاستدان ہوتے تھے, تو بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہوتے تھے ان کے بیٹے وہاں جاتے تھے, ڈگریاں لے کر آتے تھے. تو یہ سارے جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اسی طرح سے تھے نا. بے نظیر نے جا کر کیا کیا آکسفورڈ میں اور ریڈ کلف میں, جو کہ ہارورڈ کا ایکسٹینشن ہے, سافٹ ڈگریز. عمران خان نے کیا کیا, جا کر وہاں کرکٹ کھیلا اور پھر یہاں آ کر سیاست کی. لیکن جو اصل ٹیکنیکل سائنٹیفک کام ہے ان میں 10% پاکستانی جاتے ہیں, 10 سے بھی کم. جبکہ یہ انڈیا کے لیے بالکل الٹ ہے, وہاں 90% go into the hard stuff. تو خیر اپنی بات بتا رہا ہوں. تو 73 میں 4 سال بھی نہیں, 3.5 سال, 1 سیمیسٹر میں نے ڈراپ آؤٹ کیا, کیونکہ امریکہ سے اتنی زیادہ مجھے نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ میرا ادھر جینا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ایک تو میں one thing was I was a cultural misfit. Okay. اور پھر اتنا زیادہ میں کام کرتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا, تو میں واپس آ گیا. پھر میں نے ادھر گرامر اسکول میں پڑھایا. اچھا. تو یہ بات ہے 1971 کی, 70 کی بات ہے. ایک ٹرم میں نے گرامر اسکول میں پڑھایا. This is before your PhD? نہ یہ تو میرے فریشمن ایئر میں نا 1 سال گزارا وہاں پہ, اور اتنی زیادہ محنت کی کہ فیوز اڑ گیا. تو پھر میں یہاں آیا اور میں نے گرامر اسکول میں پڑھایا. مرتضیٰ بھٹو کو پڑھایا جو انتہائی بیکار اسٹوڈنٹ تھا. خدا جانے اس کو ہارورڈ نے کیسے لیا. بعد میں ادھر جا کے وہ ڈرگس چڑھاتا تھا اور کچھ نہیں, یوزلیس اسٹوڈنٹ. مجھے یاد ہے کہ میری کلاس میں جنرل سائنس پڑھاتا تھا, کوئی 7th کلاس کو اس وقت MIT سے آنے کے بعد. تو اسٹوڈنٹس کچھ اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن جو سب سے لو مارکس تھے was 36 out of 100. مرتضیٰ کے 6 نمبر تھے, 6 out of 100. مگر یہ لوگ پھر بھی ہارورڈ میں گھس جاتے ہیں. MIT میں نہیں گھس سکتے, لیکن ہارورڈ کی ایڈمیشن کرائٹیریا کا ایشو. ہاں وہ بڑے لوگوں کو دیتے نا, اور یہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں ڈونیٹ بلڈنگ کچھ اسی طرح سے. تو ادھر جا کر اس کو ڈپلومیٹک پاؤچ میں میریوانا ملتا تھا, اور وہ پھر خوب بانٹتا تھا ادھر ادھر. became very popular with the hippies at that time, I'm assuming. وہ ہپیز کا زمانہ تھا. بالکل. yes. پھر بعد میں جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس نے یہاں الذوالفقار شروع کیا, اور پھر باقی زندگی اس نے مزے ہی کیے. اور کیا, آخر میں مارا گیا, زرداری نے اس کو مارا. اچھا, یہ دس از ناٹ کنفرمڈ, لیکن ان کی آپس میں اتنی لگتی تھی
اور بے نظیر کو بھی پتا تھا بٹ شی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ, شی از ٹو ایمبیشس. اس نے کہا کہ زرداری کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو پھر میری سیاست ختم ہو جائے گی. ایس اینڈ آئی آلسو نیو بے نظیر ان اسکول. Oh, you did? ہاں وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی. شکل اس نے کچھ بعد میں بدل دی کیونکہ شی ہیڈ نوز سرجری آفٹر دیٹ. Oh, okay. لیکن پھر وہ ریڈکلف میں تھی, اور جس وقت وہ وہاں پر تھی تو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا. اب ہمارے پاکستانی جو ادھر رہتے ہیں نا, چمچہ گیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ اس کو بلایا کرتے تھے. تو ایک فنکشن ہوا تھا, یہ MIT میں ہوا تھا, ایش ٹاؤن ہاؤس میں, اور میرے دماغ کے اندر یہ بات نقش ہے, یہ 1972 کی بات ہے. ہاں. تو اس وقت بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا, اور یہ کہ یہاں پر وہ اسلامک سوشلزم لائے گا, اور لوگوں کو اس نے متحرک کیا, اور مزدور جوق در جوق نکلتے تھے. لیبر یونینز اس کے ساتھ ہو گئی تھی. لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے یہ بات نکل رہی ہے, اس نے گولی چلائی. لانڈی میں لوگ مرے, سائٹ میں لوگ مرے. تو ایک فنکشن میں جہاں بے نظیر کو بلایا گیا تو اس آمنا سامنا ہمارا ہوا. میں کہا کہ ہیلو پنکی, اس کو ہم پنکی ہی کہتے تھے اسکول میں. اتنی دوستی تھی کہ ہاں اتنی دوستی تھی, بس دوستی اتنی تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. تو پھر اس نے جو تقریر کی تو اس کے دوران پھر میں نے کہا کہ بٹ شی واز سیلیبریٹنگ ہر فادر. میں نے کہا کہ بٹ یور ڈیڈ جسٹ آرڈرڈ دا پولیس ٹو فائر آن ٹو ورکرز ان سائٹ, اینڈ دین جب انہوں نے جلوس نکالا اس پر احتجاج کرنے کے لیے, تو اس جلوس پر بھی گولیاں چلائی. تو کوئی 70-80 مزدور جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے ان کو گولیوں سے مار دیا گیا. اور پتہ اس کا جواب کیا تھا بے نظیر کا؟ ڈیڈی ڈیڈ رائٹ, دے ور اینیمیز آف دا اسٹیٹ. میں نے کہا بس لعنت ہو تم پر. she must have some justificatory sort of mindset about the whole situation. ہاں, تو ہر چیز کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا. بھٹو کا جو کردار تھا مشرقی پاکستان میں, اس کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہر چیز جسٹیفائی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے, یہ بھٹو کے لیے, زرداری کے لیے, نواز کے لیے, عمران کے لیے, کیونکہ ان سیاست دانوں کا اپنا کوئی ضمیر تو ہوتا نہیں. ان کو ایک ہی چیز عزیز ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں پاور دیا جائے. تو بس پھر جو ضمیر ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے وہ سلا دیتے ہیں.